ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم درود پڑھیں، وظیفہ کریں، دعا کریں، بھروسہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، جس کو یقین نہیں نا اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ پہلے بلیف تو لاؤ نا، پہلے یقین تو لاؤ۔ ہمارا حال یہ، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں مگر دل کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہونی ہے۔ جس کو رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے، جس کو خالق پر بھروسہ نہیں ہے، وہ رب بھی اسے عطا نہیں فرماتا۔ اس بات کو اس طرح سمجھیے، یہ بلیف جو ہے نا، یقین، یہ کدھر پہنچاتا ہے بات کو؟ اصل بات دل کی ہوتی ہے۔ میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کیونکہ یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ ہم درود بھی پڑھیں، وظیفہ بھی پڑھیں، تعویذ بھی لیں، دعا بھی کریں، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، اور چونکہ دل پر یقین نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اب پورے گاؤں والے پریشان تھے، بہت عرصہ ہو گیا ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑا۔ سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی ہے۔ تو گاؤں والے ایک میدان میں جمع ہوئے، تو ایک نوجوان جو تھا نا، اس دعا میں شامل ہونے آیا، مگر ساتھ چھتری بھی لے کر آیا۔ تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، یار عرصہ ہو گیا ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا ہے اور تم چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا، کہتے مانگنے کس سے آیا ہوں، وہی تو برسانے والا ہے، اور یقین ہے کہ آج وہ برسائے گا، میں اکیلا بھیگتا ہوا جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، دعا جیسے ہی شروع ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا گھر جا رہا ہے، نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، بات یہی پرابلم ہے کہ وہ بلیف اور وہ یقین ہی نہیں رہا نا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے اگر وہ ایمان کی وہ رمق ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اسی طرح یقین ہونا، ایک بوڑھی عورت تھی، کسی گاؤں میں رہتی تھی، رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ نکلا، بھوک لگی ان کو، انہوں نے بوڑھی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں اماں جان کھانا کے لیے کچھ چاہیے۔ بوڑھی خاتون تھی، نظر بھی کم آتا تھا، کہا یہ تو لگتے بڑے نیک لوگ آ گئے ہیں، لگتا ہے اللہ والے میرے گھر میں کہا آئیے آئیے آئیے۔ گھر میں جو ہے وہ سب کو کھانا بھی کھلایا۔ بوڑھی خاتون ڈاکوؤں کے سردار کو کہتی ہے میرا ایک بچہ ہے، کافی دنوں سے بیمار ہے، آپ ذرا پانی پر دم کر دیں تو میں اپنے بچے کو پلا دوں۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا کہ میں تو جناب کوئی عالم نہیں، میں نیک آدمی نہیں، میں تو ڈاکو، کچھ بھی نہیں کہا اس نے دم کر دیا۔ وہ دم کر کے چلا گیا، مگر اس بوڑھی خاتون کا اللہ والوں پر یقین ایسا تھا۔ بیسیکلی جو تبرک کی ویلیو ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ تبرک اصلی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا جناب یہ تبرک اصلی ہے کہ نہیں۔ ارے تبرک اصلی ہے کہ نہیں، اس جھوٹ بولنے والے پر اس کا وبال ہے۔ تم جس عقیدت سے اس تبرک کے ساتھ برکت لے رہے ہو، اللہ وہ تمہیں برکت عطا فرما دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ جو ڈاکو کا دم کیا ہوا پانی تھا، اس بوڑھی خاتون نے اپنے بیمار بچے کو پلایا، اللہ نے اس کے اخلاص کی برکت سے بچے کو شفا عطا فرما دی۔ ایکچولی دیٹس بلیف ریکوائرڈ، یہ یقین چاہیے جب آپ دعا کرنے جائیں، جب آپ درود پڑھنے جائیں، آپ جب استغفار پڑھیں، جب آپ وظائف پڑھیں، تو اس یقین سے پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، وہ بڑی اہم بات ہے، اور وہ ہے سید زادوں کا احترام، آل رسول کا ادب۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک کی آل کا ادب یہ ہر عاشق رسول پر ضروری ہے۔ سید صاحبان کا جتنا ادب کریں گے، اللہ اکبر، ایسے ایسے فضائل ہیں۔ میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہمارے آس پاس آل رسول ہوتے ہیں، غرب و غربت کی وجہ سے ہمارے یہاں بعض اوقات جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے انہیں وہ ادب نہیں کر رہا ہوتا، ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آل رسول کا ہمیشہ ادب ہمیں کرنا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کو اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ آئے ہائے، آقا جب عطا فرمائیں گے، جب میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ان کی عطا کیسی ہے سوچو، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔
سنو ایک اور جگہ نبی پاک کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے یعنی سید زادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دنیا میں نیکی کرے گا اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا. تو ہمیں سید صاحبان کا، آل رسول کا، عشق رسول کی وجہ سے ادب کرنا چاہیے کہ نبی پاک کا خون ہے. ٹھیک ہے بعض اوقات سید صاحبان کے کچھ معاملات آتے ہیں ہمارے سامنے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے جتنا ہو سکے ان کا ادب کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا معمول کیا تھا کہ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جب کوئی سید صاحب آتے تھے تو آپ انہیں لوگوں کو ایک ایک تقسیم کرتے تھے، اور جب کوئی سید صاحب آتا تو اسے ڈبل دیا کرتے تھے. اور آج عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہیں، ہم نے اپنے پیر و مرشد کا بھی یہ معمول دیکھا کہ جب کوئی چیز بانٹ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فلاں سید ہے اسے 2 عطا فرماتے ہیں. تو سبحان اللہ ہمیں سید صاحبان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا چاہیے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ارے جس آقا کا صدقہ کھا رہے ہیں اس کی آل کی اگر تھوڑی خدمت کر لیں گے تو انشاءاللہ نبی پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ایثار کے واقعات پڑھے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی رسول کے گھر پر سری بھجوائی گئی. عرب کے لوگ جو ہے نا سری بڑا پسند کرتے ہیں، بکرے کا سر جس کو کہتے ہیں. تو ایک صحابی رسول کے گھر پر سری بھجوائی، ان کو ضرورت بھی تھی، مگر سوچا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک بھائی رہتے ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے، ان کو بھجوا دی. اور انہوں نے سوچا میرے پڑوس میں ایک بھائی کو ضرورت ہے، ان کو بھجوا دی. کتابوں میں لکھا 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے گھر میں واپس آ گئی. ایچ اینڈ ایوری بڈی. اس زمانے کے لوگ چاہتے تھے دوسرے کا بھلا ہو جائے، اور آج کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھائی ہمارا کام سیدھا ہو، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایثار کا درس دیتا ہے، دوسروں کی بھلائی کا درس دیتا ہے. بڑا پیارا جملہ بچپن سے ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے نا اللہ کریم اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے. اور پھر سبحان اللہ جو آل رسول کا بھلا سوچے، جو آل رسول کی خدمت کرے، سبحان اللہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر چاہے وہ غریب ہوں، ملازم ہوں، ان کا ادب اس نیت سے کرو کہ میرے آقا کی آل ہے. ارے آپ سے میں سمپلی ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی آپ کے بچے سے پیار کرے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگوں کی کوئی خدمت کرے، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یار دوست تو میرا ہے مگر میرے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے. ارے جو نبی پاک کی آل کا خیال رکھے گا آقا اسے کتنا نوازیں گے. تو اس نیت کے ساتھ ہمیں آل رسول کی خدمت کرنی ہے. اور سبحان اللہ کرما والی سرکار سید سادات کی ایک عظیم بارگاہ کے قریب بیٹھے ہیں. اللہ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. میں اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں پہلے اپنے ان سے جو یوں سمجھیے کہ ایک روحانی کنیکشن یا محبت کا رشتہ ہے وہ میں بتانا چاہوں گا. میں نے آج کافی ان کے بارے میں پڑھا، معلومات لی. جب میں آج سے 20-25 سال پرانی بات کرتا ہوں، جب دعوت اسلامی کی اتنی ذمہ داریاں بھی نہیں تھیں، تو ہمارا ہر سال کا ایک معمول تھا کہ ہم بابا فرید کے مزار پر عرس میں آتے تھے وہ بہشتی دروازے سے گزرنے کے لیے. تو 2 یا 3 یا میرا خیال ہے 4 بار ایسا ضرور ہوا کہ جب ہم بہشتی دروازے سے گزرتے تھے تو رات کے 3 بج جاتے تھے، 4 بج جاتے تھے. اس کے بعد ہم داتا صاحب جاتے تھے. تو جو گاڑی میں بیٹھتے تھے کوسٹر وغیرہ میں یا بس میں، تو نارملی میں تو آج حیران ہو گیا اس علاقے کو دیکھ کر، اتنا آباد ہو گیا ہے. اگر آج سے 20-25 سال جو پرانے لوگ جانتے، پورا ایک خالی علاقہ تھا، کھیت ہر طرف ہوتے تھے، صرف ماشاءاللہ بیچ میں یہ خوبصورت گنبد اور یہ مزار نظر آتا تھا. تو گاڑی والے کو ہم کہتے ہیں اس مزار شریف پہ روکتے، ہم نے فجر پڑھنی ہے. تو ہم فجر پڑھتے، پھر کہتے کتنا پیارا نام ہے کرما والی سرکار. اچھا اس زمانے میں اتنی پنجابی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہم یہ سمجھ یہ آتا تھا کہ کوئی بہت بڑا دربار ہے اور کرم کرنے والا دربار ہے. تو الحمدللہ کئی سالوں تک میری یہاں حاضری ہوتی رہی. آپ اتنی عظیم ہستی ہیں. اچھا آپ بھی سیدوں کی بات ہو رہی ہے تو سید سرکار سبحان اللہ آپ کا سلسلہ نسب سادات اچ شریف حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے ملتا ہے. اور آپ کے آباء و اجداد سندھ سے سرزمین پنجاب میں آئے اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر سکونت اختیار کرتے رہے. آپ کے بزرگوار جد امجد 13ویں صدی ہجری کے شروع میں دریائے ستلج کے کنارے ضلع فیروز پور کی حدود میں آ کر آباد ہو گئے. آپ کے والد بزرگوار سید علی شاہ المعروف سید سکندر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خاندانی وجاہت، نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں بڑی عزت کا مقام رکھتے تھے. 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں
آپ نے یعنی کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا میں گویا جلوہ گری ہوئی. آپ موضوع کرمو والا ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئے, سبحان اللہ. اور آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ 1297 ہجری یا 1298 ہجری ہے, یعنی 1883 یا 1884 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے. اور آپ کا نام سبحان اللہ سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ بچپن ہی میں کھیل کود سے بچ کر عبادت الہی اور علم دین کی طرف آپ کی رغبت رہی. اور سبحان اللہ آپ کے مرشد کریم آپ سے کتنی محبت کرتے. آپ کے مرشد کا نام حضرت میاں شیر محمد شرک پور شریف میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اور آپ جو ہے وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ کے مرشد کہتے ہیں کہ شاہ جی کچھ علم بھی پڑھا ہے؟ آپ نے عرض کی حضور پڑھا تو ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کریم سمجھ بھی عطا فرما دے گا. اس پہلی ملاقات میں حضرت میاں صاحب نے نسبت نقشبندیہ آپ کو عطا فرمائی. پھر میاں صاحب نے فرمایا یہ فضل الہی ہے جسے چاہے عطا کرے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ جب کوئی آپ کے مرشد پاک کے پاس جاتا نا مرید بننے کے لیے تو آپ فرماتے کہ اتنا دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے, وہاں کرما والے موجود ہیں انہی کے پاس چلے جایا کرو. یعنی پیر کا اپنے مرید پر اعتماد دیکھو. اللہ اکبر. اتنی عظیم ہستی آج یہاں ہم ان کے قدموں میں موجود ہیں. اللہ پاک ان کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے. تو بہرحال اللہ والوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ والوں کی شان. اور حضرت کرما والی سرکار کے بارے میں آتا ہے, ہم نے جو پڑھا سنا آج سے واقعات دوپہر سے میں سن رہا ہوں ان کے بارے میں. سبحان اللہ جتنا سنتے جا رہے ہیں اتنی محبت بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ سنتوں کا بڑا درس دیا کرتے. آپ کے پاس کوئی آتا تھا اور مرید ہوتا تو آپ فرماتے عقل اور شکل دونوں سنتوں والی بنا لو. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ کہ وہ فرماتے عقل بھی سنت والی ہو شکل بھی سنت والی ہو. اللہ کرے کہ ہمارا چہرہ بھی, ہمارا سوچنا بھی, ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سید سادات کی خدمت کرنی ہے. اور ان تمام باتوں میں اصل بات پتہ کیا ہے؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ برباد ہوتا ہے. اور حدیث پاک بھی ہے, اور یہ حدیث پاک ڈرنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب جب نبی پاک جس کے بارے میں یہ فرما دے رہے وہ ہم میں سے نہیں, پھر بچا کیا؟ آقا کے سوا کون ہے ہمارا؟ تو یہ ادب کتنا ضروری ہے اسلام میں کہ ہمیں اپنے بچوں پر شفقت کرنی ہے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اب یہاں ایک اور پرابلم پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ نوجوان بیٹھے ہیں, جب جوانی میں پیسہ آ جائے, جوانی میں شہرت مل جائے تو بندہ اب اپنے بزرگوں کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے. اس کو سفید داڑھی والے سفید بالوں والوں کا ادب سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے تو غریب آدمی میرا ملازم ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, چاہے غریب ہے, چاہے آپ کا ملازم ہے, چاہے کسان ہی کیوں نہ ہو, چاہے ٹھیلا لگانے والا ہو, اگر اس کے سفید بال ہو گئے تو اس کو والد کی طرح سمجھو. ان کو ادب اسی طرح آپ نے دینا ہے, کیونکہ ادب کرو گے تو اللہ اور ترقی دے گا, اللہ تمہاری عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے بعد میں اس کے بچے بھی اس کا ادب کرتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں. جب آپ کسی والد کو دیکھیں نا کہ اس کے بچے اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں, اس کا ادب کر رہے ہیں, آپ کبھی اس والد کو روک کے پوچھ لیجئے گا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے بڑوں کا بڑا ادب کیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں بھی اپنے والدین کے ہاتھ چومتا تھا, میں بھی اپنے بزرگوں کا ادب کرتا تھا. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے بزرگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اندر یہ دکھ دیکھتا ہے. تو جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. سخی سلطان حق باؤ کیا کمال کی بات دیکھتے ہیں, فرماتے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو. اللہ کرے کہ یہ دل اللہ کا ذکر کرے, دل یاد مصطفیٰ میں مستغرق ہو جائے. ہاتھ میں تسبیح ہے اور منہ پر جھوٹ ہو, ہاتھ میں تسبیح ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, پھر کیا دل نے بدلاؤ کیا؟ ارے مزہ یہ ہے اللہ کا ذکر زبان بھی کرے اور اللہ کا ذکر دل بھی کرے.
ہے، دل کی گہرائیوں سے رب کی محبت دل میں آ جائے تو انسان بنتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ادب کا بہت بڑا تعلق ہے ہماری تعلیمات اور اسلام کی یوں سمجھیے کلچر کے اندر۔ آپ اگر ہسٹری آف اسلام دیکھیں، بلکہ اس یونیورس کی ہسٹری دیکھیں، تو جو شیطان تھا وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے بے ادبی ہی تو کی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اس مردود نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اور کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ حکم الہی تھا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر یہ بدبخت کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، حضرت آدم کو، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ بے ادبی تھی، یہ وہ تکبر تھا، یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا۔ شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، مگر بے ادبی کی، سب عبادتیں غارت کر دی گئی، اس کو لعنتی قرار دے کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اب اگر آج کوئی سوچے کہ ایک بے ادبی، ایک گستاخی، نبی کی گستاخی تھی نا، ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، تکبر، یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ شیطان نے تو ایک بار کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور آج جو لوگ روز یہ کہہ رہے ہیں، اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے مگر ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں، انداز سے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، بچپن سے ہم وہ حدیث سن رہے ہیں، کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ؟ رائی کا دانا، اتنا سا اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا دل ہی پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچئے، ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا انداز یہی ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میں اتنا مشہور ہوں، اس کو کون جانتا ہے، میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں کرنا۔ عبادت سے تکبر لوگ کر رہے ہوتے، میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد گزار، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، حج کر کے تکبر کر رہے ہوتے، میں حاجی، یہ تو حج ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے انا خیر من کی بہت ساری ایگزامپلز بن سکتی، میں اس سے بہتر ہوں، میں خوبصورت، یہ بدصورت، میں بڑے خاندان والا، یہ چھوٹے خاندان والا، میرے پاس اتنے نوکر چاکر، یہ خود میرا نوکر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو پھر ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خدارا شیطان کے ان واروں کو سمجھو، یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب سے خطرناک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے جو تکبر دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے ہیں؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ایک مکالمہ ہوا۔ سنیے غور سے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے، تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے، قدرت دے دے، تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا، تجھے قابو دیا گیا۔ کہنے لگا اللہ کچھ اور زیادہ دے۔ فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا، یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا۔ کہنے لگا یا اللہ اور دے، اور پاور چاہیے۔ فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا، اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر، سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔
عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے. فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں. عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر. فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا یہ فرام دا ڈے ون سے سٹارٹ ہے. شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے, شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے, جہنم کی طرف لے جانا ہے. شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ قرآن پتہ کیا کہتا ہے, قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا, انہو لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا. مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں.